अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे संस्कृत के उस इस्म की जो अल्लाह तबारक व तआला का इस्म है और उसको हिंदू लोग ओम बोलते हैं। ओम उनकी लिखाई का तरीका अलग है, लेकिन बोलते इस तरह से। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये हरूफ मुक़त्तआत है। ना कि मैं किसी की मुखालफत कर रहा हूँ, ना कि उनको वो कर रहा हूँ, रद्द कर रहा हूँ, लेकिन जो बात मुझे समझ में आई वो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और एक और भाई थे, उन्होंने भी इसी तरह की ओम नाम की वीडियो बनाई और अलिफ लाम मीम उसके साथ मिलाया और उसको कहा कि ये हरूफ मुक़त्तआत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अपने ज़माने के हिसाब से अपने अपने जो उनके पैगंबर आते थे उनके ऊपर अस्मा इलाही उनको अता हुए थे। तो जैसा कि ये इस्म पाक है, तो हरूफ मुक़त्तआत, पहले ये सोचना है कि हरूफ मुक़त्तआत कहा किसे जाता है। हरूफ मुक़त्तआत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कुछ सूरतों के शुरू में लिखे हैं। जो शुरू सूरतों के में लिखे गए हैं और उनकी मानी मतलब ज़ाहिरन तफासिर में बयान नहीं की गई, बल्कि उनको मख्फी रखा गया है। इन हरूफ मुक़त्तआत को मिला के, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम रा, हा मीम ऐन सीन काफ, काफ हा या ऐन स्वाद, त्वा सीन मीम, यासीन नून काफ, इस तरह के स्वाद, इस तरह के अल्फाज लिखे हुए हैं। वो अल्फाज जो हैं, जो अलहदा से पढ़े जाते हैं, एक लफ्ज़ की तरह नहीं पढ़े जाते, बल्कि एक लेटर की तरह पढ़े जाते हैं, एक हर्फ की तरह पढ़े जाते हैं। उन हरूफ को हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। यानी एक आप लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, उस लफ्ज़ जो है वो मजमुआ है लेटर्स का, लेकिन वो एक लेटर को आप अलहदा अलहदा से साउंड करेंगे, उसकी वॉइस करेंगे, वो उस हरूफ मुक़त्तआत में है। अब इनकी अगर तख़लीस की जाए, खालिस की जाए, जो हरूफ दो बार आ रहे हैं उनको एक बार लिखा जाए तो इनकी तादाद 14 होती है और उसे इल्म जफ़र में हरूफ नूरानी के नाम से लिखा जाता है। हरूफ नूरानी अल्लाह तबारक व तआला के इसरारात में से है और इसकी मानी और मतलब को जो है, इसकी मीनिंग को जो है मख्फी रखा गया है, पोशीदा रखा गया है। ये नहीं है कि पता नहीं है लोगों को। बुज़ुर्गान दीन से को उनके ऊपर इनके इसरारात खुलते हैं जब वो अपने मनाजिल को तय करते हैं, तो उनके इसरारात या उलूम लुदनी जो है वो उनको उनके ज़रिए उनके ऊपर ये चीज़ें आश्कार होती हैं। अब आते हैं कि क्या ओम लफ्ज़ जो है ये
حروف مقطعات میں ہے یا نہیں ہے۔ تو اوم دیکھو، اوم لفظ کو اوم پڑھا جا رہا ہے، اس کو الف واو اور میم نہیں پڑھا جا رہا، تو یہ حروف مقطعات کیسے ہوا؟ حروف مقطعات اگر ہم اس کو کہیں گے تو پھر ہم اس طرح سے پڑھیں گے، الف واو اور میم، اس طرح سے پڑھیں گے، بلکہ وہ 6 حرفی یعنی 3 لیٹر جو ہے نیم آف گاڈ ان سنسکرت میں ہے، اور وہ اس کو اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، ان کی زبان میں اس کو اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے۔ ٹرانسلیٹ، اگر وہ ٹرانسلیٹ جو کرتے ہیں، جو ان کے طرف، وہ کہتے ہیں الف کا مطلب وہ کہتے ہیں پیدا کرنے والا، واو کا مطلب کہتے ہیں بڑھانے والا، اور میم کا مطلب وہ کہتے ہیں مارنے والا۔ وہ جو ہندو لوگ ہیں وہ اس کی ٹرانسلیٹ یہ بتاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی نالج کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ جو بات کرتے ہیں اس میں اس کو وہ مقطعات کسے کہا جاتا ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ اب آپ خود ہی سمجھیں کہ کیا یہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے حروف مقطعات میں تمام حروف نورانی ہیں، جنہیں ہم نورانی بولتے ہیں، جبکہ ان کے اوم جو لفظ ہے اس میں ایک حرف جو واو ہے وہ اس میں شامل ہے ہی نہیں نورانی حروف میں، علم جفر کے مطابق وہ نورانی حروف میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک علیحدہ سے اسم ہے اور یہ علیحدہ سے اسم ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، ان کی جب وہ ایکسپلینیشن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ساؤنڈ ہے وہ جب اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، بگ بینگ کا وائس ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ نے بگ بینگ جسے کہتے ہیں، یہ بگ بینگ ہے کیا؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ بگ بینگ ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں جب دنیا کو ایک ٹکراؤ ہوا، ایک آواز ہوئی، تو میٹر سے جو ہے اس یونیورس کی کریشن ہوئی۔ تو اس حساب سے اگر ہم کہیں گے تو کیا بگ بینگ سے پہلے دنیا تھی تو کون تھا؟ ایک کوشچن تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بگ بینگ سے پہلے کچھ بنایا تھا؟ کیونکہ اگر بگ بینگ سے ورلڈ کی جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے میٹر ورلڈ کی، یعنی مادی جو دنیا ہے اس کی جو ہے اسٹارٹنگ ہوتی ہے۔ مادی دنیا سے پہلے روحی دنیا یا روحانی دنیا تو تھی نا، اس وقت روحانی دنیا تو تھی۔ تو اگر ہم ان کی بات کو دیکھتے ہیں تو اس میں 3 لیٹرز ہیں، اور اگر ہم روحانی دنیا کی طرف آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک منہ میں ایک بانسری، ایک ساز بجانے والی کوئی چیز اس کے منہ میں دی ہے، جس کو وہ سور اسرافیل کہتے ہیں، اسرافیل کا سور کہتے ہیں۔ وہ اس کو جب پھونک مارے گا تو اس سے دنیا کا بننا یا سارا نظام ہے۔ تو پہلی جب پھونک ماری تو اس کی آواز جو نکلی اس میں سے وائس الف نکلا، یعنی آ نکلا، اور واو اگر دنیا میں کرے گا دوبارہ تو یہ ساری دنیا پھر چل رہی ہے، اور تیسری جو اینڈ ہوگی وہ قیامت میں، تو وہ 3 اسٹیپس جو ہیں میرے خیال میں اپنی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی ایک میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ فرسٹ وائس جو ہے وہ الف تھی جس سے کائنات پیدا کی گئی،
اور سنسکرت والے جو ہندو لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پیدا کرنے والے کے وہ پانے والا. اب جب ہم واؤ کو کہتے ہیں تو واؤ یہ دنیا چل رہی ہے، اور جب تھرڈ وائس آئے گی تو میم سے دنیا ختم ہو جائے گی. تو یہ اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ان کے مذہب میں، ان کے دھرم میں اللہ تعالیٰ کا اسم ہے. وہ اپنی ہر عبادت میں اوم کو اول میں پڑھتے ہیں، چاہے ان کی کوئی بھی عبادت ہو اس کے شروع میں اوم کو پڑھتے ہیں. کوئی بھی منتر ہو ان کا تو وہ اس کو اوم کو اول میں پڑھتے ہیں، اور بعد میں وہ اپنی جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے یا رسومات ہوتی ہیں ان کا وہ طریقہ کار جو رسومات ہوتی ہیں وہ ادا کرتے ہیں. آئیڈیلیٹری یا بت پرستی وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. وہ کوئی کرے یا ان میں نہ کرے، لیکن وہ اوم کو سب جگہ پہ جو ہے پڑھتے ہیں اور پروننسیشن کرتے ہیں، اور اوم کو علیحدہ سے الف واو اور میم کی طرح نہیں پڑھتے. تو لہذا میں اس کو حروف مقطعات نہیں کہتا، لیکن اگر آپ لوگ اس سے متفق ہیں یا آپ لوگوں کو کچھ اور مطلب سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. خدا حافظ.